اگر ہم بات کریں کینسر کی، تو ہمارے جیسے اس بر اعظم میں، اس ملک میں کینسر کے بڑھنے کی وجوہات آپ کی نظر میں کیا ہے؟ ایک تو صرف ہمارے ایریا میں نہیں، کینسر کا انسیڈنس اوور آل ورلڈ وائڈ کافی بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ایریا میں تھوڑا سا ایشو یہ ہے کہ چونکہ وہاں ان جگہوں پہ گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے، ارلی ڈائگنوسس کی فیسلٹیز ہیں، کافی سینسٹیو مشینز ہیں، پھر اویئرنیس کافی زیادہ ہے، تو وہ ارلی ڈائگنوس ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے مورٹیلٹیز نہیں ہوتی. انسیڈنس دونوں جگہ پہ ہے لیکن یہ کہ مورٹیلٹیز نہیں ہوتی. ہماری انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ ایک تو مورٹیلٹی اس وجہ سے زیادہ ہے کہ ڈیلیڈ ڈائگنوسز ہے، پھر سیکنڈلی اس طرح کی اسٹینڈرڈ آف کیئر ٹریٹمنٹ فیسلٹیز نہیں ہیں، پھر اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے، اور وہ سم ٹائمز تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم لینا بھی نہیں چاہتے کیونکہ ہم انفارمیشن کے لیے جو آلٹرڈ چینلز یوز کرتے ہیں اور پتہ ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو اگنور کرتے ہیں. تو وہ اس کی وجہ سے کہہ لیں کہ کینسر کی وجہ سے جو اموات ہیں یا وہ ایڈوانس سٹیجز ہیں وہ زیادہ ہیں بنسبت جو ہم کہتے ہیں کہ جی ترقی یافتہ ممالک کے. ٹھیک ہے. تو اور بڑھنے کی وجوہات میں ہم کہہ سکتے ہیں ایک تو جو سٹریس، ہر بندہ سٹریسڈ ہے، اور وہ جیسے کہتے ہیں کہ سٹریس ہر بیماری کی جڑ ہے، جیسے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، ہارٹ ڈیزیزز کا انسیڈنس بڑھ رہا ہے. لائک وائز اسی طرح کینسر کی جو کہہ لیں کہ جو وجوہات میں جو لٹریچر جو کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بہت سارے جو obviously آپ اسے سائنٹیفکلی تو پروو نہیں کر سکتے لیکن یہ کہ سٹریس ایک میجر رول پلے کرتی ہے. ٹھیک ہے. دین پھر اوبیسٹی ہے، کیونکہ جتنے بھی کہہ لیں کہ جو بریسٹ کینسر ہے، پروسٹیٹ کینسر ہے، جی ہارمونلی ڈریون کینسرز ہیں، تو آپ کی جو باڈی فیٹ ہے جب اس کا میٹابولزم ہوتا ہے الٹیمیٹلی ہارمون امبیلنس ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے کینسر کا انسیڈنس بڑھتا ہے. پھر اسموکنگ ہے، الکوہل ہے، ہم اسے ڈینائی نہیں کر سکتے، ہماری سوسائٹی میں وہ انڈر دا کور بہت سارے لوگ ہیں. ایسے ہی ہے. پھر اسی طرح سے انفیکشنز ہیں. پاکستان میں اس وقت ہیپیٹوسیلولر کارسینوما یا کہہ لیں کہ لیور کینسر کا انسیڈنس ایز اے میڈیکل اسپیشلسٹ آپ بھی دیکھتے ہیں بالکل ایسے ہی ہے، بہت زیادہ ہے. تو اس کی ریزن ہیپیٹائٹس سی کی کیا ہے کہ گاؤں میں، دیہاتوں میں، ایون بڑے شہروں میں جو نیڈل شیئرنگ ہے، باربر شاپس ہیں، ڈینٹسٹ ہیں، جو جگہ سے ہم انفیکشنز ایکوائر کرتے ہیں. پھر ہیپیٹائٹس بی کا انسیڈنس تو الحمدللہ کم ہو گیا لیکن سی ریلیٹڈ جو لیور کینسر ہے وہ بہت زیادہ پریویلنٹ ہے. اور دو کہ اب ٹریٹمنٹس اویلیبل ہیں لیکن وہی بات ہے کہ ٹریٹمنٹس اویلیبل ہونے کے باوجود بھی ہمیں ریگولر اسکریننگ ٹریٹمنٹ کے باوجود بھی چاہیے کہ جن کا ہیپیٹائٹس سی اگر نیگیٹو ہے وہ ہمیں اس کے لیے پروگرامز کرنے کی ضرورت ہے. اور باقی پھر انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، ڈائٹری فیکٹرز ہیں. انوائرمنٹ میں ہماری تو مطلب اگر ہم لاہور کو ہی لے لیں تو جتنا پولوشن اب آنے والے دنوں میں اسموگ کی وجہ سے جیسے ہر سال وہ ایک ہم فیس کرتے ہیں، ہماری ہوا بالکل صاف نہیں ہے. تو یہ سارے کارسینوجنز ہیں جو پولوٹنٹس ہیں ہماری فوڈ میں، ہمارے ہوا میں، وہ سب کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو انہی کی وجہ سے بیسیکلی جو انسیڈنس ہے وہ ریز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ دیکھا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر جیسے کہ آپ نے کہا تو ایک تو اسکریننگ نہیں ہے پراپر، دوسرا یہ کہ ہماری جو پبلک ہے وہ خود بھی نہیں چاہتی، وہ شارٹ ٹرم کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی بناتے ہیں بالکل کہ کینسر ہو گیا یہ تو ساری عمر جائے گا، میں لہٰذا کوئی پھکی یا کوئی اس طرح کی چیز لے لوں تاکہ مجھے وقتی طور پہ فائدہ ہو جائے. تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ کیا سمجھتی ہیں کہ کینسر کا نام سنتے ہی جو لوگوں کے دلوں میں ایک ڈر ہے، اس ڈر کو ہم کم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس ڈر کو کم ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ بیسیکلی تو ہمیں اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کینسر کسی کو ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو جتنا جلدی ٹریٹمنٹ پہ چلے جائیں گے اور یہ قابل علاج ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جتنی جلدی ارلی سٹیج پہ آپ ٹریٹ کریں گے وہ قابل علاج سٹیج ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارا بیسک المیہ یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس پہلے ان 4 حکیم صاحب کے پاس، ہومیوپیتھک کے پاس، مطلب دم والے کے پاس گھومنے کے بعد آخری لینڈ ہم ڈاکٹر کے پاس کرتے ہیں. تب تک ہم سمجھ لیں کہ فائنینشلی بھی ڈرین ہو چکے ہوتے ہیں، ایموشنلی بھی ڈرین ہو چکے ہوتے ہیں. کیونکہ آبویسلی اگر آپ پچھلے 1-1.5 سال سے چکر لگا رہے ہیں تو جب تک آپ ڈاکٹر کے پاس پہنچیں گے میں سال سے ذلیل ہو رہا ہوں، تو تب تک آپ کے اندر اب خود بھی اتنی ہمت نہیں رہتی کہ آپ بھاگ سکیں. تو اس کی وجہ سے وہ جو اور ڈیفینیٹلی جس نئے بندے نے اس پروسیس میں سے گزرنا ہے اس نے اس کا وہ سارا جرنی دیکھنا ہے جو پہلے سے گزرا ہے. تو آبویسلی جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں اس کے ساتھ یہ ہوا تھا تو سمجھ لیں کہ اگر میں اس پروسیس میں انٹر ہو رہا ہوں تو میری بھی
میرے ساتھ بھی یہی ہوگا. تو جو مین چیز ہے کہ جتنا جلدی آپ رائٹ جگہ پہ پہنچ جائیں گے, جتنی جلدی تشخیص ہو جائے گی, قابل علاج ہے, چھوٹا علاج ہوگا, سستا علاج ہوگا اور آپ مکمل ٹھیک ہو جائیں گے. اگر آپ لیٹ جاتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی آپ اگر انکیوریبل سٹیج پہ جائیں گے تو آپ کو لائف لانگ ٹریٹمنٹ چاہیے. اس کے لیے ڈیوریشن بھی لمبی ہو جائے گی, کاسٹ بھی بڑھ جائے گی اور ڈیوریشن بھی بڑھے گی. پھر اس میں جیسے جیسے آپ کی سٹیج بڑھتی ہے آگے کی جو تھراپیز ہیں دے آر مور ایکسپینسو, کیونکہ ظاہر ہے وہ ٹارگیٹڈ تھراپیز آگے آ جاتی ہیں. تو وہ اس لیے سارا کچھ ڈبل ٹرپل ہوتا جاتا ہے. تو اس لیے اس میں اس والی چیز کو پروپگیٹ کرنے کی اور پروموٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ جتنا جلدی ڈائگنوز ہوگا وہ سمجھ لیں کہ آپ نیئر ٹو کیور ہیں. ٹھیک ہے 100% تو ظاہر ہے وہ اللہ کی ذات کے ہاتھ میں چیزیں ہوتی ہیں, لیکن جو ہمارے ہاتھ میں ہیں وہ یہی ہے کہ ہم جتنی جلدی اس چیز کو پکڑ لیں اور ٹریٹمنٹ کرا لیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ ہمارا یہ جو ملک ہے یہ ایگریکلچر سے زیادہ وابستہ لوگ ہیں. 70% اگر ہم لگیں تو فارمر ہیں, کسان ہیں. تو وہ جو اگر کوئی ایسی دوائیاں استعمال کرتے ہیں جو کہ فصلوں کو سپرے کی صورت میں دی جاتی ہیں, تو کیا اس سے بھی کوئی کینسر ہونے کے خطرات ہوتے ہیں؟ بالکل, یہ جو پیسٹی سائڈز وغیرہ ہوتے ہیں مطلب وہ پراپر جیسے کہیں نا, اگر باہر کے ملکوں میں بھی ڈیفینیٹلی ایگریکلچر وہاں پہ بھی ہے, پیسٹی سائڈز وہاں پہ بھی یوز ہوتے ہیں, لیکن وہ پریکاشنری میئرز لیتے ہیں, ماسک وغیرہ یا پراپر کور کر کے وہ کرتے ہیں. تو جو لوگ جن لوگوں کا پرولونگڈ ایکسپوئر ہوتا ہے ایسی دوائیوں کا, تو وہ ان دوائیوں کی وجہ سے جسم میں کچھ میوٹیشنز آتی ہیں, جیسے یا آسان الفاظ میں کہیں کہ جینیاتی تبدیلیاں آتی ہیں جس کی وجہ سے آپ ایٹ ہائی رسک ہو جاتے ہیں کہ ان لانگ رن کینسر ڈیولپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر اس کے محتاط رہا جائے, اپنی آپ کی حفاظت کی جائے, تو کینسر سے اپنے آپ کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کینسر کی کون سی ایسی ٹائپ آپ کی نظر میں ہوتی ہے کہ جس کو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب کینسر ہو گیا, زندگی ختم؟ ویسے تو کوئی بھی ایسی ٹائپ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کینسر ہو گیا تو زندگی ختم ہے, کیونکہ بیسیکلی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سٹیج پہ پہنچ رہے ہیں اور کہاں پہنچ رہے ہیں, اور بیماری کا گولڈن پیریڈ آپ نے کتنا ویسٹ کر لیا, وہ مطلب کیوریبل اور ٹریٹیبل والا ٹائم آپ نے کتنا ویسٹ کر دیا. کیونکہ اب اتنی زیادہ سائنس ایڈوانس ہو گئی ہے کہ اب آپ ٹارگیٹڈ ٹریٹمنٹس کرتے ہیں جس کی کہ کہہ لیں کہ اس طرح سے ٹاکسیسٹی نہیں ہے, یا جسے کہیں کہ سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں, یعنی ڈرون اٹیک کہا جا سکتا ہے. بالکل کہہ سکتے ہیں, جیسے آج کل اسپیسیفک ایریاز کے اندر بالکل کہہ سکتے ہیں. نو ڈاؤٹ تھوڑا سا لینتھی پروسیجر ضرور ہوتا ہے, لیکن یہ کہ اگر آپ ہمت حوصلے کے ساتھ چلیں اور جیسے جیسے آپ کو آپ کے کہہ لیں کہ جو ڈاکٹر ہیں وہ گائیڈ کر رہے ہیں اور ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں, کیونکہ ایک تھوڑا سا جو مجھے لگتا ہے پرابلم ہے نا, وہ جو ایک لیک آف ٹرسٹ بٹوین پبلک اینڈ ڈاکٹرز ہے نا, اس کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے کہ جو ہے نا وہ آپ ڈاکٹر ایک ڈاکٹر سے دوسرا ڈاکٹر سے تیسرا ڈاکٹر, جب آپ ونڈو شاپنگ کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی چیزیں بہت ڈیلے ہوتی ہیں, کیونکہ آپ نے جو چیز آج ہی شروع کر دینی ہے, آپ 4 بندوں کے پاس گھومنے کے بعد سٹارٹ کریں گے تو آبویسلی آپ ٹائم ڈیلے کر رہے ہیں, اپنا وہ پیریڈ ضائع کر رہے ہیں. تو اس لیے ایک ہی مطلب فرسٹ اسٹیپ میں ہی کسی کوالیفائڈ بندے کے پاس جائیں. اب تو ماشاءاللہ بہت اچھے ایکسپرٹ اسپیشلسٹ ہر فیلڈ میں, کیونکہ ایک اسپیشلٹی اس میں کام نہیں کرتی کینسر ٹریٹمنٹ میں. اس میں آپ کے سرجیکل آنکولوجسٹ ہیں, آپ کے میڈیکل آنکولوجسٹ ہیں, آپ کے ریڈیشن آنکولوجسٹ ہیں, ساتھ میں یہ 3 کور اسپیشلٹیز ہیں, اور باقی ساری اسپیشلٹیز پلمو ہے مطلب پھیپھڑوں والے ہیں, گردوں والے ہیں, گیسٹرو والے ہیں, وہ سب ہماری انسلری سروسز ہیں. مطلب ہم اکیلے جو ہے نا وہ مطلب کہہ لیں کہ سینٹر میں ہم ہیں اور ہم نے ان ساری اسپیشلٹیز کو انوالو کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ اگر آپ کسی کہہ لیں ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو گائیڈ کر کے نیویگیٹ کر کے ساری چیزیں کرا لے گا. لیکن اگر آپ کسی ادھر ادھر گھومتے رہیں گے کہ آج میں ادھر چلا جاتا ہوں, آج میں ادھر چلا جاتا ہوں, تو آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں.